اسٹیچو آف لبرٹی یا مجسمہ آزادی، جس کا اصل نام دا لائٹننگ دا ورلڈ ہے، امریکی شہر نیو یارک کے لبرٹی آئلینڈ پر موجود ایک جدید طرز کا سنگ تراشی مجسمہ ہے۔ تانبے کا بنا ہوا یہ مجسمہ فرانس کے لوگوں کی طرف سے امریکی شہریوں کے لیے تحفہ تھا، جس کا ڈیزائن فرانس کے مشہور مجسمہ ساز فریڈرک اگسٹس اور اس کا دھاتی فریم گسٹاف آئیفل نے بنایا تھا۔ مجسمہ 28 اکتوبر 1886 کو نصب کیا گیا۔ فرانس کی طرف سے صرف مجسمہ تحفے میں دیا جانا تھا، تاہم وہ چبوترا جس پر مجسمہ کھڑا ہے اس کا تمام خرچ امریکہ نے خود اٹھایا، جس کے لیے 1882 میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے فنڈ ریز کرنے کے لیے بہت سارے ایونٹ کیے، لیکن خاطر خواہ مثبت نتائج نہ آنے کی صورت میں چبوترے کی تعمیر کا کام تاخیر کا شکار رہا۔ اسی دوران بہت ساری ریاستوں، جن میں بوسٹن اور فیلاڈیلفیا بھی شامل ہیں، نے یہ آفر بھی کی کہ وہ چبوترے کی تعمیر کا تمام خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ مجسمہ ان کی ریاست میں لگایا جائے۔ ایسے میں نیو یارک کے ایک اخبار دا نیو یارک ورلڈ نے اپنے اخبار میں یہ خبر شائع کی کہ وہ ہر اس شخص کا نام اپنے اخبار میں لکھیں گے جو مجسمے کی تعمیر کے لیے ایک پینی بھی ڈونیٹ کرے گا۔ اس طرح بچوں سے لے کے بڑوں تک سب نے مجسمے کی تعمیر کے لیے ڈونیشن دینا شروع کر دیے اور چبوترے کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہو گیا۔ 225 ٹن وزنی اس مجسمے کے تمام انتظامات امریکی نیشنل پارک سروس کے ذمے ہیں۔ مجسمے کی اونچائی 151 فٹ 1 انچ، جبکہ زمین سے لے کے مشعل تک کی اونچائی 305 فٹ 1 انچ ہے۔ مجسمے کی کمر کی چوڑائی 38 فٹ ہے۔ مجسمے کے سر پر ایک تاج ہے جس پر 7 شعاعیں دنیا کے 7 براعظموں اور 7 سمندروں کو ظاہر کرتی ہیں، جن میں سے ہر ایک کی لمبائی 9 فٹ اور وزن 150 پاؤنڈ کے قریب ہے۔ مجسمے کے چہرے کی لمبائی 8 فٹ سے زائد ہے۔ مجسمے کے بائیں ہاتھ میں موجود کتاب کی لمبائی 23.7 فٹ اور چوڑائی 13.7 فٹ ہے۔ کتاب پر تاریخ 4 جولائی 1776 درج ہے، جو امریکہ کی تاریخ آزادی ہے۔ مجسمے کے پاؤں میں موجود ٹوٹی زنجیر ظلم و ستم کی زنجیروں کو توڑنے کو ظاہر کرتی ہے۔ مجسمے کے پاؤں سے لے کے سر تک 154 سیڑھیاں موجود ہیں۔ مجسمے کا موجودہ ہلکا سبز رنگ آکسیڈیشن کے عمل کی وجہ سے ہے۔ 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے بعد جزیرے اور مجسمے دونوں کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا، تاہم 100 دنوں بعد عوام کو جزیرے تک رسائی دی گئی، لیکن مجسمے تک پابندی برقرار رکھی گئی۔ اگست 2004 میں مجسمہ عوام کے لیے کھول دیا گیا، تاہم کسی کو بھی مجسمے کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 4 جولائی 2009 میں محدود لوگوں کو مجسمے کے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اکتوبر 2011 میں مجسمے کو لفٹ اور نئی سیڑھیاں لگانے کے لیے بند کر دیا گیا اور سال بعد 28 اکتوبر 2012 میں عوام کے لیے کھولا گیا، لیکن اگلے ہی دن دوبارہ سمندری طوفان ہیوریکین کے چلتے مجسمے کو بند کر دیا گیا۔ طوفان نے مجسمے کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن جزیرہ اور ملحقہ جزیرہ دونوں کی کچھ تعمیرات کو تباہ کر دیا۔ 8 نومبر کو دونوں جزیروں کو مرمت کے لیے بند کر دیا گیا اور لبرٹی آئی لینڈ کو 4 جولائی 2013 میں کھول دیا گیا۔ مزید کچھ مواقع پر مجسمے کو مرمت اور دیگر معاملات کے چلتے بند کیا گیا، جن میں 2013 کے فیڈرل گورنمنٹ شٹ ڈاؤن، 2018 اور 19 کے شٹ ڈاؤن، 2020 کا کورونا بھی شامل ہے۔ کورونا کے بعد مجسمے کا تاج 2022 تک نہیں کھولا گیا۔ 1886 میں نصب کیے جانے کے بعد مجسمے کو 3 موقع پر مرمت کی وجہ سے بند کیا گیا، جن میں 1938 کی مرمت، 1984 سے 86 اور 2011 سے لے کے 2012 تک کی مرمت شامل ہے۔ 1986 کی مرمت میں مشعل کو سونے کی باریک تہوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ 2016 میں مجسمے کے ساتھ میوزیم بنانے کا کام شروع کیا گیا اور 16 مئی 2019 کو میوزیم عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ مجسمے کی بہت سی نقول دنیا بھر میں بنائی گئیں، جن میں سے ایک پیرس میں امریکی کمیونٹی کے لیے بھی بنائی گئی، جس کی لمبائی اصل مجسمے کی لمبائی کے 1/4 ہے۔ مجسمے کی تصویر
1971 میں امریکی ایئر میل کی سٹیمپ پر بھی جاری کی گئی، جبکہ ایک یادگاری سکے پر بھی اسے شائع کیا گیا۔ مجسمہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کے 8ویں سیشن میں حوالہ نمبر 307 کے ساتھ موجود ہے، جس کو 1984 میں اس فہرست میں شامل کیا گیا۔ مجسمے کو امریکہ کی قومی یادگاروں کی فہرست میں 15 اکتوبر 1924 میں شامل کیا گیا، جبکہ نیشنل رجسٹر آف ہسٹورک پلیس میں 15 اکتوبر 1966 میں جگہ دی۔ نیو جرسی رجسٹر آف ہسٹورک پلیس میں 27 مئی 1971 میں شامل کیا گیا، جبکہ مجسمے کو نیو یارک کی لینڈ مارک کی فہرست میں 14 ستمبر 1976 میں شامل کیا گیا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔